ٹھیک ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسعود صاحب، یقیناً عالمی برادری کو تو بھارتی جارحیت کا بہت اچھے سے معلوم ہے، اور ہم اگر دیکھیں کہ جب فیلڈ مارشل عاصم منیر گئے تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنے، انہوں نے مدعو کیا تھا، اس سے پہلے بھارتی وزیر اعظم بھی وہاں پر موجود تھے۔ فیلڈ مارشل کو عاصم منیر کو اچھا خاصا پروٹوکول ملا، لیکن بھارتی وزیر اعظم کو ایسا نہیں تھا کہ آپ کیبنٹ روم میں ملاقات کر رہے ہیں، جیسے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے کیبنٹ روم میں اسپیشل ملاقات بھی ہوئی ہے، اور G7 سمٹ کو چھوڑ کر آپ ملاقات کر رہے ہیں۔ کتنی زیادہ یہ اہمیت کی حامل ہے، اور اس کے علاوہ ظاہر امریکی صدر بھی معترف ہیں۔ جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، دیکھیں کہ جس طریقے سے انڈین میڈیا کو دیکھ لیں، اور جس طرح اور وہاں پہ ایک موت کا سما ہے، ماتم ہو رہا ہے، جس طریقے سے ریسیپشن کی گئی تھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی، اور جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بات کی کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے ایک ایکسپشنل انفلوئنس ہے، انہوں نے کہا دس مین کیریز این ایکسپشنل انفلوئنس، تو وہ بھی بڑی بات تھی۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ خطے میں ان کا کتنا بڑا رول ہے، اور جب جنگ بندی انہوں نے کروائی تھی بٹوین دی ٹو کنٹریز، تو ان کا اپنا ایک بڑا اس میں فیلڈ مارشل کا بڑا رول تھا، تو وہ ایکنالج بھی کر رہے تھے۔ وہ انہوں نے کہا میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ آج دیکھیں انڈیا میں ایسا ماحول ہے، ایسا شوق ہے، آپ ان کے چینل اٹھا کے دیکھیں۔ میں دوست عوامی کو سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ امریکن پریزیڈنٹ کے جو دماغی حالت کی وہ ان کا چیک اپ کرنا چاہیے۔ تو انسلٹنگ قسم کی وہاں پہ ابھی بات چیت ہو رہی ہے، ان کا اس کو یوز کر رہا ہے، کیونکہ وہ ایک ڈیفیٹڈ نیشن ہے۔ جس طریقے سے پاکستان نے ڈیلیور کیا، پاکستان نے واضح طور پر 10 مئی کو ان کے ساتھ جو کیا، جو 5 گھنٹے کی جنگ تھی، تو آج پاکستان الحمدللہ وہ مقام ہے دنیا کے نقشے پہ، دنیا کے جیو اسٹریٹجک پوزیشن پہ پاکستان کی اتنی زبردست ریلیونس ہے۔ آج پاکستان سے مشورے ہو رہے ہیں، پاکستان کا ایک رول بھی دیکھا جا رہا ہے ایون مڈل ایسٹ میں۔ جی ہاں ایگزیکٹلی ہے۔ تو میرا خیال میں جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی 2 ہفتے کی بات کی ہے مڈل ایسٹ میں، تو ہو سکتا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے اس میں کوئی بہتری کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ بالکل بہتری کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ ساجد تارڑ صاحب، اوورسیز پاکستانیز کتنے پرجوش ہیں؟ جب فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد ایک خوشگوار ملاقات، پھر ان کی تعریف کرنا، اوورسیز پاکستانیز کیا کہتے ہیں وہاں پر؟ دیکھیں اوورسیز پاکستانی، آپ کو میں نے پہلے جو عرض کیا تھا کہ میں آئی فٹنس تھا ایک دن پہلے جو عشائیہ تھا، جس طریقے سے اوورسیز پاکستانیز نے وہاں اپنے فیلڈ مارشل کا استقبال کیا جو دیدنی تھا، اور اس کے بعد ہر اوورسیز پاکستانی جانتا ہے کہ پاکستان کی یہاں پہ ڈپلومیٹک سچویشن کیا تھی۔ 4 سال ایک وزیر اعظم جو ہے وہ فون سرہانے رکھ کے بیٹھا رہا اور کسی نے کال نہیں کی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ماضی میں کس طریقے سے ہمارے ہیوملیٹ کیا جاتا تھا۔ کئی وزیر اعظم یہاں پہ آ کے بیٹھے رہتے تھے ہفتہ 10 دن، اور وزیر اعظم وائس پریزیڈنٹ آف US ان کو ٹائم دینے سے قاصر ہوتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ آج جو ہے وہ 10 مئی کے بعد حالات کس طرح چینج ہوئے ہیں کہ آج وزیر اعظم ہمارے جو فیلڈ مارشل کے لیے وائٹ ہاؤس کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ کئی کانگریس مین پاکستان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ سینٹ کام نے کس طریقے سے جو ہمارے جنرل مائیکل کوریلا نے کس طریقے سے پاکستان کی تعریف کی ہے کہ دہشت گردی میں اور ISIS کے خلاف پاکستان کس طریقے سے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں ایک نئی پارٹنرشپ کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں پاکستان اور امریکہ اور چائنا یہ سب مل کے اس ایریا کے اندر، اور ساجد صاحب ظاہر ہے جب عالمی برادری کو دکھ رہا ہے کہ جارحیت کس کی جانب سے کی جا رہی ہے، تو امریکہ جو کہ سپر پاور ہے، وہاں کے وزراء ہوں یا کوئی بھی ہو، امریکی صدر کیوں نہ ہو، ان کو بھی تو ظاہر ہے ساری صورتحال معلوم ہوگی۔ ڈیفینیٹلی میں بلکہ اس میں 2 چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے 2 چھکے لگائے ہیں، اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے سینچری بنائی ہے۔ پہلا چھکا ہمارے شہباز شریف صاحب نے پہلگام کے بعد کہا، جب انہوں نے کہ کسی تھرڈ پارٹی سے بے شک اس کی انویسٹیگیشن کرائی جائے، آپ کے پاس کوئی پروف موجود نہیں ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی نے، ساری دنیا نے ان کی اس کال پہ تعریف کی کہ، اور پھر اس کے بعد دوسرا چھکا ہمارے بلاول بھٹو صاحب نے لگایا
जब वो वाशिंगटन डीसी आए और उन्होंने दुनिया से कहा कि हम पुरअमन कंट्री हैं, हम अमन चाहते हैं, पूरी दुनिया को चाहिए कि वो भारत को टेबल पर लेकर आए और हमसे बात की जाए, हम अमन का प्रचार करना चाहते हैं। और उसके बाद जब हमारे फील्ड मार्शल साहब वाशिंगटन डीसी में आए और उन्होंने आके दुनिया को फिर बताया, अपने मुहिब्बे वतन डायस्पोरा को बताया कि 10 मई वाले दिन क्या था। उन्होंने खुद कौम को बताया कि हम 20 तैयारे लाख थे, लेकिन हमने 20 तैयारे नहीं मारे। उन्होंने कहा कि हमारे ड्रोन 30-30 केजी का बारूद लेकर दिल्ली के ऊपर फिरते रहे, लेकिन हमने सिविलियन टारगेट्स को नहीं टारगेट किया। उन्होंने बताया किस तरीके से हमने बीजेपी का जो ऑफिशियल वेबसाइट थी उसको हमने कंट्रोल किया। फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारी फौज ने, हमारे जो एयरफोर्स ने किस तरीके से भारत के डैम कंट्रोल कर लिए और पानी के दरवाजे खोल दिए। लेकिन आज भी हम अमन चाहते हैं उस खित्ते में और हम ट्रेड चाहते हैं उस खित्ते में। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने अपनी तकरीर में बताया कि किस तरीके से हम अपने दफाई जरूरियात को पूरा करेंगे, किस तरीके से रेयर अर्थ मिनरल्स पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। तो मैं ये समझता हूं कि ये सारी चीजें जो हैं, ये इस नया पाकिस्तान है, नया अमेरिका है, नई दुनिया है, नई पार्टनरशिप का आगाज होगा। नई पार्टनरशिप का आगाज होगा। ब्रिगेडियर साहब, उस वक्त हारिस नवाज साहब साथ ही मौजूद हैं आप? जी जी। हारिस साहब, जब पहलगाम वाक़या हुआ, फिर तहकीकात का कहा गया हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, कोई सबूत सामने नहीं आए, फिर भारतीय प्रोपेगेंडा शुरू हो गया और भारतीय प्रोपेगेंडे जो कि मीडिया की जानिब से कहा गया, कराची पोर्ट फतह कर दिया उन्होंने, कराची पोर्ट पे आग लग गई, उसके अलावा सदर कराची मार्केट को जला दिया। ये तमाम तर सूरत हाल अब जब फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ, इस तमाम तर सूरत हाल पे जब वहां पर झूठ बेनकाब हो रहे थे, उस वक्त भारतीय मीडिया इतना तिल मिला रहा था, तो अभी क्या सूरत हाल होगी वहां पर भारत में? देखिए, वहां जो सफेद मातम बचा है, आप नई स्टोरियां निकालनी शुरू कर दी है ना कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा जी कि पाकिस्तान को जी आप अपने हमें हवाई अड्डे दे दें। नंबर 2 उन्होंने कहा कि हमें इंटेलिजेंस शेयरिंग करें, फिर हमें एयर स्पेस दे दें। जबकि इनको ये गधों को पता नहीं है कि उनके मिडिल ईस्ट में 19 उनके जो हैं वो एसेट्स हैं, 19 जगह पर 30,000 उनके ट्रुप्स हैं मिडिल ईस्ट में। उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो उन्होंने बात की है कि पाकिस्तान की इज्जत अफजाई की है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूट्रल स्टेट के तौर पे काम किया और इंडिया को किस तरीके से मारा। उस वक्त अगर और हम 6 घंटे और इनको मारते तो इनकी तबाही हो जाती। लेकिन पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान चाहता था ज्यादा एस्केलेशन ना हो, इसलिए जब ट्रम्प ने कहा कि जी आप पर करें तो हमारी हुकूमत में और हमारी सफा कराने का जो ओके भी एग्री है तो इंडिया डजंट फायर ऑन अस, इसलिए वो 40 बात को करते हैं। और उसके बाद ये इस वक्त इंडिया को यकीन करे दुनिया में आइसोलेट हो गया। तो ये कनाडा गया, कनाडा में किसी ने इसको मुंह नहीं लगाया। उसके बाद इसकी पब्लिक अब इसके खिलाफ इतनी हो चुकी है कि अनकरीब आप देखेंगे 3 से 6 महीने में इसको वो यहाँ से उठाएंगे, गुजरात के रेलवे स्टेशन में जाके तो खोखा लगा के देंगे कि तुम्हारी असल काम में चाय बेचने का वो तुम यही बैठी चाहे थी। तो इसने इंडिया का जो एक प्रॉपर सेकुलर स्पेस था वो तबाह करके रख दिया, उसकी असल चेहरा खत्म कर दी है। एक्सट्रीमिज्म में जाके इसने तमाम मिनॉरिटी के खिलाफ सिर्फ अखंड भारत की सिर्फ अपर क्लास हिंदू रहेगी, बाकी लोअर क्लास भी नहीं रहेगी। इसमें वो जो आप देखिए वहाँ पर सारी इनके बीजेपी के लोग, शिवसेना के इनकी कोलिशन पार्टनर है, वो कह रहे हैं इसको रिजाइन करना चाहिए, ऑपोजिशन सारी कह रही है, इवन मीडिया के अंदर आवाज आ रही है। और ऐसा मीडिया आप हैरान होंगे इतनी जब भी आप बात करेंगे, इतना झूठ, मतलब ये मीडिया को तो अब दुनिया ने इससे समझ लिया कि ये मीडिया भी झूठा है, इनकी हुकूमत भी झूठी है और इनकी फौज से बिल्कुल नकारा कि 6 जहाज गिराने के बावजूद ये नहीं मान रहे कि 6 गिरे। कभी इन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहता है हाँ जी गिरे हैं, लेकिन हमें देखना कि गिरे कैसे थे, यही पहले एक्सेप्ट तो करेंगे आपको 6 जहाज गिरे थे। दुनिया आपको कह रही है मान रही है, लेकिन इन्होंने नहीं माना। ये इतनी झूठी कौम है। और इस वक्त पाकिस्तान का स्टेचर यकीन करें दुनिया में आसमान की बुलंदियों पर है। अमेरिकन ने रियलाइज कर लिए कि पाकिस्तान इज नाउ अ रीजनल स्टेबलाइजर इस रीजन के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश, उसके बाद नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, हर एक पाकिस्तान के साथ है।
انڈیا از ٹوٹلی آئسولیٹڈ. جس کا خواب تھا کہ میں یہاں کا ایک پولیسمین بنوں گا وہ ختم ہو گیا. اور انڈیا نے جو امریکہ نے جو کوارڈ کیا تھا کہ امریکہ، انڈیا، آسٹریلیا اور جاپان وہ ختم کرنے کے بعد تو یہ ڈلیوری چائنا سے ڈنڈوں سے مار کرتے ہیں. گلوان کی پہاڑی میں آپ کو دیکھا انہوں نے ڈنڈے مار کے کرنل کو 30 لوگوں کو دریا میں پھینک دیا. اس کے بعد پاکستان نے ان کا 4 گھنٹے میں کیا برکت نکال کے رکھ دیا. جی اس لیے اب انہوں نے کہا یہ بیڈ انویسٹمنٹ. اب انہوں نے فوکس چینج کر دیا. انہوں نے کہا جو ملک ہے صحیح جو ڈلیور کر سکتے ہیں دیٹ از پاکستان. مسلح فائٹ بیٹل ہارٹنڈ کاؤنٹر ٹیررزم کے خلاف ابھی تک سنگل ہینڈلی ملک سے وہ یہ ٹیررزم کے خلاف لڑا ہے. اور اب میرے خیال میں امریکہ اس کو بھی سپورٹ کریں گے. دے ہیو انڈرسٹوڈ پوائنٹ آف ویو. دیکھیں اگر 1 گھنٹے کی ملاقات میں 2 گھنٹے ملاقات ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر بات ہوئی ہے انڈین کی جو جس طرح پاکستان میں کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ ایران کی بات اور اسرائیل کی بات بہت ڈیٹیل میں ہوئی ہے. اور پاکستان نے جو اپنے جس طریقے کرنے کیا لڑائی کی ہے اس کا ذکر ڈیٹیل میں ہوا. اگر مجلس کی لڑائی ہے فالٹ سے بات ہوئی ہوگی اور پھر پاکستان کے ٹریڈ کی بات نہیں ہوگی. آئی تھنک یہ پازیٹیو عمل ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ایسے الفاظ نہیں استعمال کرتے جب تک وہ کنوینس نہ ہو کسی ملک کے بارے میں یا کسی شخصیت کے بارے میں. ٹھیک ہے، حارث نواز صاحب ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر آصف ریاض قدیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے خود کہا گیا انہوں نے پاک بھارت کردار ادا کیا جنگ ختم کرانے میں، اور یقیناً ایسا ہی ہے. جب تمام تر صورتحال تھی انہوں نے اس میں کردار ادا کیا. سالسی کا کشمیر کی بات کی. وہ کہتے ہیں کہ امن نوبل انعام کے وہ حقدار ہیں اور پاکستان اس بات کو اون کرتا ہے اور اس نے سفارش کر دی ہے کہ ان کو ملنا چاہیے امن نوبل انعام. دیکھیں، کوئی بھی جنگ کا خاتمہ کرنے کے لیے اگر کوئی بھی صدر مداخلت کر کے جنگ بند کرتا ہے تو انسانیت کی طرف ایک خاص قسم کا وہ ایک احسان کرتا ہے، ورنہ دونوں طرف جان جا سکتی ہے. خاص طور پر اس جگہ جہاں 2 ملک ایٹمی توانائی سے لبریز ہیں. تو اس حالات میں صدر ٹرمپ کا ایک بہت ڈیسائسو فیکٹر ہے کہ انہوں نے بند کرائی ہے اور وہ اس کے حقدار ہیں. پاکستان کا ایک اچھا جسچر ہے کہ اگر وہ ریکمینڈ کر رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کو نوبل پرائز ملے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، صدر اوباما کو بھی تو ملا تھا. تو صدر ٹرمپ نے اگر جنگ بندی کی ہے جو کہ صحیح بات ہے، اس کے بعد انہیں ہمارے فیلڈ مارشل منیر صاحب کو جنرل منیر صاحب کو بھی دعوت دیا اور چھوٹی موٹی ملاقات نہیں کی، لمبی ملاقات کی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے یہ حق ہے اور ہمیں یہ ریکمینڈ کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے بلکہ فوری طور پہ کرنا چاہیے. بالکل، اور پاکستان کی جانب سے اس کی سفارش کر دی گئی ہے اور پاکستان اس بات کو اون بھی کر رہا ہے. مسعود احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر کہیے گا کہ جیسے کہ پاکستان کو کہا جاتا تھا کہ کنونشنل وار نہیں لڑ سکتا، اب جب 10 مئی کا جواب دیا گیا پاکستان کی جانب سے بھارت کو بھرپور طریقے سے، جو کہ سب کو معلوم ہے، عالمی برادری نے بھی اس کو دیکھا، امریکہ نے بھی دیکھا، اب تو کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا یقیناً. جی ہاں بالکل، دیکھیں یہ پاکستان نے ثابت کیا اور دنیا میں ایکسپیکٹیشنز ایسی نہیں تھی، بلکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے، ایک بڑی کنونشنل فورس ہے تو وہ پریویل کرے گا. لیکن جس طریقے سے پاکستان کا پہلے ہم نے جب دفاع کیا 6-7 مئی کو اور جب ان کی جہاز ہم نے گرایا اور جس طریقے سے رسپانس تھا اس سے بھی ایک افیکٹ اثر پڑا. اور پھر ہم نے دنیا میں واضح کر دیا تھا کہ پاکستان کا جواب ضرور آئے گا اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 51 آف یونائٹڈ نیشن، کیونکہ پاکستان اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے. اور اکارڈنگلی 10 مئی کو جب ہم نے جواب دیا اور دیکھیں 26 ٹارگٹ پہ سلیکشن ہوئی اور ٹارگٹ تمام اسٹریٹجک ٹارگٹ ملٹری ٹارگٹ، ناٹ اے سویلین، کوئی ایک سویلین ٹارگٹ نہیں تھا، تو اس پہ ہم نے ہٹ کیا. آپ کی ایئر فورس میں ڈیمانسٹریٹ کیا، پھر آپ کے جو گراؤنڈ ٹروپس تھے لائن آف کنٹرول میں جس طریقے سے ہم نے وہاں پہ ڈسپلے کیا ہے. دیکھیں تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ ہم نے ہسٹری میں پڑھا تھا جب انڈین سولجرز نے وائٹ فلیگ ویو کیے کہ ہمیں معاف کرے، ہماری جان بخشی کی جائے، تو اس سے دنیا میں احساس ہوا کہ پاکستان کو جس طریقے سے انہوں نے یہاں ڈیمانسٹریٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی اسٹرانگ لیڈرشپ ہے، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، ملٹری لیڈرشپ تھی،
اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ یار میں بڑی اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے اور جس طریقے سے رسپانس دیا، تو اس کے بعد سے پاکستان کی جو ریلیونس اٹھی ہے پوری دنیا میں، اور دیکھیں ناٹ اے سنگل کنٹری جس نے پاکستان کو کنڈیم کیا ہو، بلکہ انہوں نے جو پاکستان پہ، اور جب ان کا ڈیلیگیشن گیا تھا ان کی حد الامکان کوشش کی، لیکن ایون وہاں پہ بھی انہوں نے کہا جو کیجویلٹیز پاکستان میں ہوئی ہیں کہ وہ بھی انہوں نے کنڈیم کیا. تو وہ جاتا ہے ہماری لیڈرشپ پہ. اور اب دنیا میں میسج جو اکراس گیا ہے، پاکستان نہ صرف ایک ایٹمی طاقت ہے بٹ ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے، ایک رسپانسبل ایٹمی طاقت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کنونشنلی پاکستان ایک اسٹرانگ ملک ہے اور جس کو ہم نے اسٹیبلش کیا. اور دیٹس وائی پریزیڈنٹ ٹرمپ ایکنالج کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کی لیڈرشپ بہت زبردست ہے، پاکستان کے لوگ ذہین ہیں، میں ان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں خطے میں امن ہو. تو دیکھیں کہ ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ کا عزم تو تھا، الیکشن لڑنے سے پہلے ان کا عزم تھا، الیکشن لڑ کے کوشش میں ہر ایک میں کی. آپ دیکھیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں یوکرین کے اس میں بھی ان کی کتنی ایفرٹس رہی ہیں، اور باقی غزہ کے اندر بھی ان کی کوشش رہی ہے. تو میرا خیال میں خاص طور پر جب پاکستان میں ساؤتھ ایشیا میں آتے ہیں تو یقیناً ہم کہتے ہیں وہ جو تباہی ہونے والی تھی ایک ایٹمی جنگ کی صورت میں، وہاں پہ آ کے انہوں نے پریویل کیا اور جو تھا اس جنگ کو انہوں نے فوراً رکوایا. تو میرا خیال میں سارا کریڈٹ جاتا ہے، اور صحیح معنوں میں پاکستان نے ایک بڑا ہسٹورک قدم اٹھایا ہے. آپ دیکھیں انڈیا میں پہلے سے بھی موت کا سما ماتم تھی، تو اب مزید وہاں پہ تو لگتا ہے پتہ نہیں وہ کیا خودکشی کرنے چلے جائیں گے سارے میڈیا والے ان کے. ٹھیک ہے جی مسعود صاحب ساتھ رہے گا. ساجد تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساجد صاحب، ٹرمپ کی قیادت نے مؤثر حقیقت پسندانہ نتیجہ خیز سفارتی طرز عمل کو اجاگر کیا ہے. یہ حکومت پاکستان نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس میں کہا ہے کہ امید ہے عالمی سطح پر جاری بحرانوں میں ٹرمپ کا جو جذبہ ہے وہ امن کو فروغ دے گا. ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت صورتحال ایران والی ہے، اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو آج 2 ہفتے کی جو ایکسٹینشن دی گئی ہے کہ اس کو روکا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اشارہ دے رہا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہمیشہ ایک لیگیسی چھوڑنا چاہتے ہیں پیس کیپر کی، پیس میکر کی، اور وہ واضح ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ہر جو دنیا کا ہر مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ یوکرین ہو، چاہے غزہ ہو، ہر مسئلے کا انہوں نے کوشش کی ہے. اور دیکھیں اس وقت اس نیو امریکہ وہ اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ڈائریکٹ جو ہے وہ ڈائلاگ کرتے ہیں پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ، پریزیڈنٹ شی کے ساتھ انگیج کرتے ہیں. انہوں نے چند دن پہلے اسرائیل کی مرضی کے بغیر حماس سے انگیج کر کے اپنا قیدی چھڑایا ایک امریکن. اس کے بعد اسرائیل کی مرضی کے بغیر انہوں نے ہوتیز کے ساتھ ڈیل کیا ہے، سیریا کا مسئلہ ریزالو کیا ہے. دیکھیں آج سیریا جو ہے وہ اس کی پراسپیرٹی کی طرف وہ مسلسل بڑھ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیس پرائز جو پاکستانی حکومت اور بالخصوص ہمارے فیلڈ مارشل خود وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر یہ چیزیں نوٹ کر کے گئے ہیں، اور انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے کس طریقے سے دنیا کو ایک تیسری ایٹمی جنگ سے بچایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان کو نوبل پیس پرائز بھی دینا چاہیے. اور اس کے بعد دیکھا جائے تو آج جو ہے پوری دنیا ریکیلیبریشن ہو رہی ہے، نئے گروپ بن رہے ہیں. بھارت کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا تو 3 پالیسیاں ان کی فارن پالیسی میں جو 3 ان کے سٹیپس ہیں. ایک تو ان کا یہ ہے کہ اوور کانفیڈنٹ ہے، دوسرا ریجن کے اندر بلی ہیں، اپنے نیپال کے ساتھ دیکھ لیں ان کے حالات آج کیا ہیں، بنگلہ دیش کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہے، پاکستان کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، اپنے ریجن میں ہی آئسولیٹ ہو چکے ہیں. دوسرا امریکہ کے اندر دیکھیں ان کے اوپر الزام لگ رہے ہیں کہ وہ بھارتی لیڈروں کو مارنے کی کوشش کرتے رہے. آپ کینیڈا کے ساتھ دیکھ لیں ان کے سفارتی تعلقات کتنے نہ ہونے کے برابر ہیں. تو در حقیقت اس وقت ان کو ریوائز کرنا چاہیے، ٹیبل پہ آنا چاہیے، امن کی بات کریں اور ٹریڈ کی بات کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ ان ساری چیزوں میں پوری دنیا میں کو یہ باور کرا چکا ہے کہ پاکستان امن پسند کنٹری ہے، اور جو لیڈرشپ ہے وہ ثابت قدم ہے، کلیئر ہیڈڈ ہے، اور ساری دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے وہ تیار ہیں. اس وقت آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے پہلے برگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے کہ کس طریقے سے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کے اندر
यूरोपियन यूनियन, यूरोप और सारे ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान को बड़ी कदर की नजर से देखते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के अंदर पूरी दुनिया का पार्टनर है। अफगानिस्तान में, चाइना में, हर जगह पे वो डिलीवर करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं। ईरान के इस मसले में पाकिस्तान एक की रोल अदा करने की कोशिश कर रहा है। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने इस चीज का अदा किया है अपने व्हाइट हाउस के दौरे में कि वो ईरान के साथ डायलॉग करेंगे और आर्बिट्रेशन की कोशिश करेंगे।